کہ آپ جا رہے تھے، آپ کا لشکر، آپ کے تمام آپ کے جو وزراء تھے سب، اور راستے میں چیونٹیوں کا ایک بڑا مقام تھا جہاں بہت چیونٹیاں تھیں، اس لیے اس کا نام بھی وادی النمل رکھا گیا ہے، چیونٹیوں کی وادی۔ بعض جگہ ہوتی ہے جہاں بہت چیونٹیاں ہوتی ہیں، بعض جگہ ہوتی ہے جہاں چیونٹی ہوتی نہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں لکھا ہے کہ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ تو ان کی چیونٹی جو ان کی ملکہ تھی، سردار تھی، اس نے خطاب کیا کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند کے گزر جائے، اور ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے پاؤں کے نیچے کتنی چیونٹیاں مر گئی ہیں۔ تو اب دیکھو کتنا بڑا خطاب ہے، اتنا بڑا خطاب تو کوئی مولوی بھی نہیں کر سکتا، باقاعدہ یا ایھا النمل، پھر ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم۔ اور دوسرا یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ چیونٹی کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ سلیمان کو غیب کا علم نہیں ہے، اس کو کیا پتہ کہ چیونٹیاں یہ مر جائیں گی، یعنی وہ بھی وہابی تھی، اس کو بھی یہ یعنی باقاعدہ انہوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کو تو خبر ہی نہیں ہوگی کہ ہم مر گئے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے نزدیک بھی یہ تھا کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے، ایک چیونٹی سمجھتی ہے، انسان نہیں سمجھتا، اس کے نزدیک تمام انبیاء بھی عالم الغیب ہیں اور تمام اولیاء اللہ بھی عالم الغیب ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی یہ عقیدہ رکھنے کہ جی وہ جی حضرت کو تو ذرے ذرے کا علم ہے نا جی، اور حضرت کے پاس جاؤ جی تو جو ہمارے دل میں ہوتا ہے وہ حضرت پہلے بتا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ ایسے عقیدے ہیں جو جاہلی، اصل وجہ پتہ ہے یہ عقیدے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ شیعہ سے آئے ہیں، کہ شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے 12 امام جو ہیں وہ عالم الغیب ہیں، ان سے پھر ہمارے اہل بدعت میں آ گیا، ان نے کہا پھر ہم 12 پہ کیوں کھڑے رہے، سارے بزرگ ہی عالم الغیب ہیں، سب اولیاء ہیں، شیعہ سے پیچھے نہ رہ جائیں نا جی، ایک قدم اور آگے بڑھ جائیں گا۔ اور ایسے ایسے واقعات لکھتے ہیں وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اسی عرب کا ایک شیخ تھے، شیخ بدوی کے نام سے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت دے، وہ تو اولیاء اللہ تھی، تو بعد کے لوگوں نے بدعت کے گڑھ بنا دی ہے نا جی، انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمارے مزاروں کو بدعت کا گڑھ بنا دو۔ حضرت علی حجویری نے حکم دیا تھا کہ میرے عرس بناؤ اور میلے لگاؤ اور لوگوں کو اکٹھا کرو اور خیراتیں کرو، اور یہ تو بعد کے لوگوں کی ساری ایجاد ہے، وہ تو اللہ کے اولیاء اللہ میں تھے، عباد اللہ تھے، وہ تو توحید پھیلانے کے لیے آئے تھے۔ اب وہ جناب ایک ان کا مرید جو ہے قافلے کے ساتھ جا رہا تھا حضرت کی زیارت کے لیے، اور اس پہ جا رہا تھا، تو اس قافلے میں ایک لڑکی تھی خوبصورت، وہ بندہ بالکل دیکھتے ہی پاگل ہو گیا، انسان ہے نا جی۔ اب وہ پریشان ہے، میں کیا کروں، کیسے بات کروں، میں جانتا بھی نہیں ہے کون لوگ ہیں۔ بہرحال وہ اپنی طرف سے کوشش کرے کہ کسی نہ کسی طرح اس کے راستے پہ گزروں، اس کے قریب گزروں، بس دیکھتا رہوں۔ وہ بالکل یعنی عقل و خرد سے فارغ ہو گیا۔ یہ عشق ہے ہی ایسی بلا ہے جی۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں نا جس کو عشق ہو جائے نا تو عین سے عقل چلی جاتی ہے، شین سے شرم چلا جاتا ہے، قاف سے قرار چلا جاتا ہے، یہ تینوں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر عشق ہوتا ہے۔ اب وہ پریشان ہے، کیا کرے، بس روتا رہے بیچارہ، دیکھتا رہے، حتیٰ کہ اپنے شیخ کی، اپنے بزرگ کی مزار پہ پہنچ گئے
اور وہ رات کو بیٹھا رہا، ساری رات بیٹھا رہا کہ تنہائی کا موقع ملے حضرت کی مزار پہ جب کوئی نہ ہو تو میں جا کے پھر حضرت سے درخواست کروں گا، اور تو کوئی حل نہیں ہے۔ حضرت کی مزار پہ آ کے اس نے مراقبہ کیا، ابھی اس نے بات ہی نہیں کی، اندر سے آواز آئی کہ میرے مرید جاؤ، وہ لڑکی میں نے تم کو دے دی۔ یعنی قبر پہ بھی حضرت کو پتہ لگ گیا، عاشق کا بھی پتہ لگ گیا، اس مشوق کا بھی لگ گیا کہ وہ لڑکی ہم نے تم کو دے دی۔ اب وہ کہتا ہے میں حیران پریشان، آواز جو ہے آ رہی ہے لیکن حضرت مجھے وہ لڑکی کیسے دے دیں گے، وہ تو کسی اور کی لڑکی ہے۔ پہلے میں بہرحال پریشان تھا، میں اسی اپنے مراقبے میں رہا، صبح کی نماز پڑھی، وہ لڑکی کا باپ خود میرے پاس آیا، کہنے لگا بھی میں نے اپنی لڑکی کا تم سے نکاح کرنا ہے، قبول کرتے ہو؟ تو میں نے کہا بھئی واقعی حضرت نے تو حق بات کہہ دی، اس کے والد کے دل میں بھی ڈال دیا کہ وہ خود آ کے مجھے لڑکی دے۔ تو یعنی اب اندازہ کرو اتنا تفصیل سے کہ حضرت قبر میں ہیں، ابھی عشق اس کے دل میں ہے، ظاہر بھی نہیں کیا، حضرت کو پتہ لگ گیا ہے۔ اور پھر وہ اپنے مرید کی اتنی مدد کر رہے ہیں ماشاءاللہ کہ اس کے والد کے دل میں بھی ڈال دیا کہ جاؤ میرے مرید کو لڑکی دو۔ کیا ہے یہ قصے ہیں یا فسانے ہیں یا کیا چیز؟ یہ عقیدت میرے خیال میں مکے کے کافروں کا بھی نہیں تھا، مشرکین مکہ کا بھی نہیں تھا۔ وہ بھی دعا مانگتے تھے تو اللہ سے مانگتے تھے، وہ بھی اگر اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے باقاعدہ، اور باقاعدہ حج کے لیے جاتے تھے، عمرہ کا، لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ اور یہ بھی عقیدہ نہیں تھا کہ ہمارے جو یہ آلہہ ہیں یہ سب عالم الغیب ہیں، سب ان کے، وہ کہتے ہیں نہیں بس یہ اللہ کے پیارے ہیں، ہم ان کو جب خوش کریں گے تو یہ اللہ ہمارے لیے راضی کر دیں گے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ علم غیب خاصہ خدا ہے، علم غیب اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ علم ما کان وما یکون وما ہوا کائن الی یوم القیامہ، یعنی جو گزر چکا، جو ہے، جو آئندہ کی، سب کا علم اللہ کو ہے۔ ذرے ذرے کا علم اللہ کو ہے، حتیٰ کہ کوئی ورقہ درخت کا پتا نہیں گرتا، اس کا بھی اللہ کو علم ہے۔ اور جو باتیں تم نے دماغ میں رکھی ہوئی ہیں ان کا بھی علم ہے، جو آہستہ کہہ رہے اس کا بھی علم ہے، جو ظاہر کہہ رہے اس کا بھی علم ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو کسی کا علم نہیں ہے۔ اچھا، اب اللہ کو چھوڑ کے جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ تو صاف ظاہر ہے کہ بت نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، لیکن جو انسانوں کی پوجا کرتے تھے جو اللہ والے فوت ہو گئے، ان کو بھی علم غیب نہیں۔ میرے آقا بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اعلان کر دو قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ تو اس لیے اپنے عقیدے درست کر لو۔ سب سے پہلا شرک اسی سے بنتا ہے جب آدمی عقیدہ رکھتا ہے نا کہ پیر کو بھی علم ہے، بزرگوں کو بھی علم ہے، اولیاء کو بھی علم ہے، انبیاء کو بھی علم ہے، اور ہمارے ہر دکھ سکھ کا ان کو پتہ ہے، اور ہم جب پکارتے ہیں تو ہماری پکار کو بھی سنتے ہیں، بس یہیں سے شرک شروع ہو گیا۔